بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ خندق والے ہلاک ہو گئے، ایندھن والی آگ کی خندق، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آیت نمبر 7 میں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ تک کے معانی بیان کر دیے تھے۔ توجہ فرمائیں، یفعلون کے بعد اگلا لفظ ہے بالمؤمنین، دو حصوں پر مشتمل ہے، با اور المؤمنین۔ با یعنی کے ساتھ اور مؤمنین یعنی ایمان والے، بالمؤمنین مؤمنین کے یا مومنوں کے ساتھ، یعنی جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے، جو انہیں خندق میں جلا رہے تھے، اس کو شہود وہاں پر وہ حاضر تھے اور بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ لفظ مؤمنین کے بنیادی حروف حمزہ، میم اور نون ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ لفظ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے اور پہلے بھی ہم نے اس کا معنی تفصیل سے بیان کیا۔ مؤمنین ایمان سے ہے، جو ایمان لے آئے، جس کے اندر ایمان کی صفت پیدا ہو جائے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اس میں جو توجہ کرنے کی بات ہے اور ہوشیار رہنے کی بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مومن کہہ دینے سے مومن نہیں بنتا اللہ کے نزدیک، یا لوگوں کے کہہ دینے سے کہ یہ مومن ہے اللہ کے نزدیک یہ شخص مومن نہیں بن جاتا، بلکہ مومن وہی ہے کہ جس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے فرامین میں جن کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو اس لفظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ مؤمنین جمع ہے مؤمن کی، اور مؤمن بنتا ہے ایمان سے۔ مؤمنین کے بنیادی حروف حمزہ، میم اور نون ہیں، یعنی امن، امن و امان اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی واضح ہے۔ امن فتنے کی، فساد کی، افراتفری کی، خطرات کی کیفیت نہ ہونا، اس کو امن کہا جاتا ہے۔ کسی کو امن دینے والا اسے کہا جاتا ہے مؤمن۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے مؤمن۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی عذاب سے امان دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہی در حقیقت مومن ہے، یعنی اگر اللہ کسی کو امان دے دے تو پھر کوئی اس سے امان چھین نہیں سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو امان میں نہ رکھے، اپنی امان واپس لے لے، تو پھر اس کو بچانے والا اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے لفظ مومن کا معنی جب یہ اللہ کے بارے میں استعمال ہو۔ لیکن جب یہ انسان کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے اللہ کے بارے میں بھی لفظ مومن استعمال کیا ہے اور انسانوں کے بارے میں بھی لفظ مومن استعمال کیا ہے، اور خود اللہ نے اپنے رسول کو قرآن مجید میں حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلا مومن ہوں، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے میرے پاس، میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ اس مومن کا کیا معنی ہے؟ توجہ فرمائیں۔ امن کا معنی اگر آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں، مومن کا معنی ہم نے کیا بتایا؟ امن دینے والا۔ اللہ کے بارے میں واضح ہے، بندے کو جب مومن کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی عقیدے کو، کسی بھی بات کو جب اس طرح سے مان لے، قبول کر لے، تسلیم کر لے کہ پھر اس کو شک کا خطرہ، تردد کا خطرہ نہ رہے، گویا کہ وہ عقیدہ، وہ بات شک اور تردید سے محفوظ کر دی گئی ہے، اس بات کو امن فراہم کر دیا گیا ہے کہ
اس کو اب کوئی شک اور کوئی تردد یہ اس چیز کو، اس عقیدے کو، اس بات کو مومن کے دل میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اس کو دل میں اپنے محفوظ کر چکا ہے، اسے مان چکا ہے، اسے تسلیم کر چکا ہے۔ ایمان لانے والے کو کہا جاتا ہے مومن۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کے وجود کا یقین کر لیا ہے۔ میں رسول اللہ پر ایمان لایا، یعنی میں نے رسول اللہ کی ذات اقدس، ان کا نبی ہونا اور ان کی باتوں کا اللہ کی طرف سے پیغام ہونا، اس کو میں تسلیم کر چکا ہوں، اس کو میں مان چکا ہوں۔ اور اگر دوسرا لفظ ہم استعمال کریں تو میں گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر، ان کی باتوں پر اعتماد کر چکا ہوں۔ اسے کہا جاتا ہے مومن۔ اگر یہ کیفیت انسان کے دل کے اندر موجود ہو تو وہ ہوگا مومن، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا عمل بھی اس کے ایمان کی عکاسی کرے گا۔ اس کے قول سے، اس کے عمل سے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل کے اندر کن باتوں پر یقین ہے، کن باتوں پر ایمان ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔